بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عمران خان صاحب کا ایک بیان پوسٹ کی شکل میں سامنے آیا ہے، جس کے 3 حصے ہیں اور تینوں کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوں، تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ لا الہ الا اللہ ہی کے تو انکاری ہیں، کیونکہ آپ کو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی نہیں آتا ہے۔ آپ دوسروں کو کیا سمجھائیں گے؟ جس کو خود کوئی سوال نہ آتا ہو کسی چیز کا، خود کرکٹ کھیلنی نہ آتی ہو، کیا وہ کوچ بن سکتا ہے؟ بتائیے، جس کو خود تیرنا نہ آتا ہو وہ ڈوبنے والوں کو بچائے گا؟ تو اللہ کے بندے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جا کے مزار کے سامنے سجدے کرے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جمہوریت کے لیے سر دڑ کی بازی لگا دے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اس کی دنیاوی زندگی اس انداز سے ہو، دنیا داروں کی ساری یعنی انداز اسی کے اندر ہو، تو لا الہ الا اللہ کدھر گیا آپ کا؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے صحابہ اکرام تھے، ان کی زندگیاں دیکھو، وہ نہ مورتیوں کے سامنے سجدے کرتے تھے، نہ قبروں کے سامنے سجدے کرتے تھے، بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا اور کہا کہ کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کے لیے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا؟ تو ابو الحاج ہستی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھیجیے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا تھا کہ جاؤ علی، اور اسلامی مملکت کے اندر جو تصویر ہو اس کو پھاڑ دو، جو قبر اونچی ہو اس کو نیچے کر دو، اور جو مورتی ہو اس کو توڑ دیا جائے۔ تو بتاؤ، یہ مسلمانی کا تو یہ انداز ہے، اور آپ وہ جو بنیاد ہے اسلام کی اس کا کبھی نام ہی نہیں لیتے ہیں، بلکہ شرک کی سالگرہ کو کہتے ہیں ہم دھوم دھام سے منائیں گے، اس دفعہ یہ میلاد النبی منائیں گے، یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق اور محبت کے دعوے اور اللہ کے دین کے ساتھ یہ غداری۔ تو یہ معاملہ ہے، چاہے چادریں چڑھانے والے ہوں، عرس اور میلے کرنے والے ہوں، مفتی محمود کی طرح حلوہ بانٹنے والے ہوں، یا پروفیسر غفور کی طرح چادر چڑھانے والے ہوں، یہ سارے کے سارے لا الہ الا اللہ کے غدار ہیں۔ چاہے یہ ڈاکٹر سار ہوں جو وحدت الوجود کو ہمیشہ ثابت کرتے رہے ہیں قرآن سے، اور صوفیوں کی دفاع میں ہمیشہ کوشش کرتے رہے ہیں، تو یہ لا الہ الا اللہ کا انکار ہے۔ اسی طرح علی انجینئر صاحب کہتے ہیں میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، ان مسلک پرستوں کے پیچھے جنہوں نے چشتی اور رسول اللہ اور تھانوی اور رسول اللہ کے کلمے پڑھوائے، یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں فخر کے ساتھ کہ میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، میں تمہیں مسلمان سمجھتا ہوں، تو اندازہ لگائیے پھر تمہارا اسلام سے کیا تعلق ہے۔ یہی طارق القادری کا معاملہ ہے، یہی طارق جمیل کا معاملہ ہے، جس کو عمران خان صاحب آگے لاتے ہیں، جو ایمان کے دشمن ہیں، جو شرک کے دائی ہیں۔ جب وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے تو اللہ کی رحمت کی بجائے اللہ کی لعنت تمہارے اوپر برسے گی، یہ اصل جرم ہے تمہارا۔ تو یہ پہلے حصے کا جواب تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ کلمہ انسان کو ہر قسم کے خوف اور غلامی سے آزادی دیتا ہے۔ تو یہ کلمہ دیتا ہے نا، یہ ہر قسم کے خوف اور غلامی سے آزادی آپ کو تب ملے گی جب آپ ایمان خالص کی طرف آئیں گے، اور اگر ایمان کی بات آپ نہیں اٹھائیں گے تو پھر اسی طرح ذلت اور خواری کے ساتھ تمہیں دنیا میں بھی جو مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ جمہوریت کے لیے، یہ قوم کے لیے، یہ ملک کے لیے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے لیے قربانیاں دی تھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے لیے قربانیاں دی تھی ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ اللہ کے دین کے لیے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے جو 13 سال مکہ کے اندر مارے کھائیں، اور پھر طائف میں جا کے پتھروں کی انہوں نے بچھاڑ کر دی، خون سے پورا جسم لہو لہان ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھانا۔ باقی آپ جب میاں والی میں جلسہ کیا تھا تو تھوڑی سی گرمی جب لگی، پسینہ نکلا، تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے جہنم میں ڈالا تو مجھے گرمی نہیں لگے گی، کیونکہ میں نے یہاں اتنی گرمی دیکھ لی ہے۔ تو اندازہ لگائیے، یہ ان کا ذہن ہے آخرت کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں۔ تو یہ معاملہ ہے ان کا۔ تیسرا حصہ کہتے ہیں کہ میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو بتاؤ، اس سے کس کو انکار ہے؟ صرف آپ کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں، ہر ایک یہی کہتا ہے میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں، مرنا ایک دن ہے۔ یہ کون سی نئی بات ہے جو قوم کو آپ بتا رہے ہیں؟ وہ تو مرنا ہے نا، لیکن مرنے کے بعد جو آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، اگر توبہ نہ کیا ہے، زندگی میں ایمان خالص کی طرف نہ آئے
اور توحید کو نہ اپنایا اور شرک کا رد نہ کیا، جب تک یہ شرک کا رد نہ کرے گی قوم، اسی طرح ذلت اور خواری ان کے اوپر برستی رہے گی۔ ابھی یہ جو قطر کے اوپر حملہ ہوا ہے، بتائیے اس سے زیادہ کوئی ذلت ہو سکتی ہے؟ اس کو کہتا ہے گھس کے مارنا، گھر کے اندر گھس کے مارنا۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں نے وہاں جا کے خیبر کا قلعہ جب فتح کیا، اور اس کے بعد اس کو کہتے تھے گھس کے مارنا۔ وہ مسلمان عزت دار تھے، وہ چادریں چڑھانے والے نہیں تھے، وہ مزاروں کے اوپر سجدہ تعظیمی کرنے والے نہیں تھے، وہ جمہوریت کے پرستار نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی تھی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ تو آج یہ امت مسلمہ پھر اگر ایمان خالص کے اوپر اکٹھی ہو جائے، اس کلمے کے اوپر اکٹھی ہو جائے، تو پھر ان کی یہ جو عزت دوبارہ ان کو مل سکتی ہے، اور ذلت اور خواری سے دور ہو سکتی ہے۔ اور اب ہمارے ملک پاکستان نے پچھلے چند مہینوں کے اندر جو ایک ٹرائل دکھایا ہے انڈیا کے ساتھ ایک جھڑپ کا، تو پوری دنیا نے محسوس کیا ہے کہ ان کے اندر لڑنے کی صلاحیت ہے، اور ایٹمی قوت بھی ہیں۔ یہ کچھ کیا نام ہے، کس موقع کے اوپر یہ بم آپ نے یہ رکھا ہوا ہے؟ تو اسی موقع کے اوپر تھا، پاسنگ آؤٹ پریڈ میں یہی بات کہی جاتی تھی کہ تیار رکھو اپنی پوری قوت، تاکہ ہیبت طاری ہو جائے دشمنوں کے دلوں کے اوپر۔ تو دشمنوں کے دلوں کے اوپر تو کوئی ہیبت محسوس ہی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے ان کی ہیبت تمہارے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، اب وقت ہے اٹھنے کا۔ کہ سارے اسلامی ممالک اگر یہ اکٹھے ہو جائیں ایمان خالص کے اوپر، توحید کے اوپر، اور پاکستان کی قیادت کو قبول کریں، کیونکہ اب عربوں کی قیادت یہ ختم ہو گئی ہے، اب پاکستان قیادت کر سکتا ہے اس معاملے کے اندر، لیکن ایمان خالص کے ساتھ سب سے پہلے یہ مزار گرائے جائیں، باٹی والا مزار گرایا جائے، بر امام کے مزار کو گرایا جائے، محی الدین چشتی کے مزار کو بھی وہاں انشاءاللہ سب سے پہلا کام یہ کریں گے، جب انڈیا فتح ہوگا تو محی الدین چشتی کے مزار کو گرایا جائے گا۔ اسی طرح بغداد کے اوپر یہ عبد القادر جیلانی کے مزار کو گرایا جائے، اور پھر نجف اور یہ عراق کے اندر جتنے مزار ہیں، چاہے یہ علی رضی اللہ عنہ کا مزار ہو یا جتنے بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، سب کو ان کو گراؤنڈ کیا جائے گا۔ یہ پہلی شرط رکھی جائے گٹھا ہونے کے لیے۔ اگر ایک مضبوط بلاک بنانا چاہتے ہو مسلمانوں کا، جس میں ایران، سعودی عرب، قطر، بحرین، پاکستان اور جتنے بھی سارے انڈونیشیا سب اکٹھے ہو جائیں اگر، اور پاکستان کی قیادت کریں، اور سب سے پہلا مسئلہ یہ رکھا جائے کہ اس یعنی پلیٹ فارم پر آنا چاہتا ہے، اس کو اپنے ملک سے شرک کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی ہیں، نہ یہ اتحاد اکٹھا چل سکتا ہے شرک کے ساتھ، اور شرک اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کو گالی دینے کے بعد اگر تم سمجھتے ہو کہ دنیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ عزت دے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہو گے دنیا کے اندر بھی، اور مرنے کے ساتھ وہ آگ لگنے والی ہے تمہیں جو بجائے نہ بجھے گی۔ یہ ایسی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو آخری آپشن ہے تمہارا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ مانو یا نہ مانو، مانو گے دنیا میں بھی عزت پاؤ گے، آخرت میں بھی عزت پاؤ گے، نہیں مانو گے دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگے۔ اب یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جو راستہ چاہو اختیار کر لو۔ ایک طرف انبیاء کا راستہ ہے، ایمان کا راستہ، توحید کا راستہ، رد شرک کا راستہ، کفر بالطاغوت کا راستہ، اور دوسری طرف یہ سب کچھ ہیں، یہ مزار ہیں، عرس ہیں، میلے ہیں۔ تو لہٰذا ان مزاروں کو بالکل ختم کرنا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی ایک مزار نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی سعودی عرب کے اندر ایک مزار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو گنبد ہے سب کو ریموو کیا جائے، قبروں کے اوپر سے گنبد، اور کسی مسجد کے اندر کوئی قبر نہیں ہونی چاہیے، اس کو علیحدہ حصہ کیا جائے، کیونکہ جہاں مساجد ہوں وہاں تو صلاۃ ہی نہیں ہوتی ہے، اور جہاں مساجد ہوں وہاں قبرستان نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل پکی بات ہے، یہ ایمان خالص کی روح ہے، اس کو مانو گے اللہ کے بندو، تب تم اللہ کے ہاں عزت پاؤ گے۔ اگر یہ بات نہیں مانتے ہو تو پھر کچرا ہو، کوڑا کرکٹ ہو، جس طرح اس کو جلا دیا جاتا ہے تمہیں بھی اس طرح جلا دیا جائے گا، جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ جلتے رہو گے، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر تمہیں گھسیٹا جائے گا۔